وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحجر درس نمبر 1097، آیت نمبر 51 سے 64، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بصر و چشم قبول کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ۔ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 51 ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو کہا سلام۔ قال انا منکم وجلون، تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا ڈرو نہیں۔ انا نبشرک بغلام علیم، ہم تمہیں ایک دن لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہارا بیٹا ہوگا۔ قال ابشرتمونی، انہوں نے کہا کہ کیا مجھے اب بڑھاپے میں خوشخبری سناتے ہو؟ علی مسنی الکبر فبما تبشرون، تو تم کس چیز کی، کیسے مطلب تم کہتے ہو کہ بیٹا ہوگا؟ قالوا بشرناک بالحق، فرشتوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں سچی خوشخبری سنائی ہے۔ فلا تکن من القانتین، تو تم نا امید نہ ہو۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پہچانا نہیں۔ ایک بات نوٹ کر لی، کیونکہ فرشتے تو پیغمبر تھے، وہ جلیل القدر پیغمبر تھے، فرشتے تو آتے تھے، لیکن اس دن بھیس بدل کے آئے، معززین کی شکل میں آئے، تو انہوں نے مہمان سمجھا، اور مہمان نوازی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشہور تھی کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو وہ گئے۔ اب یہ تفصیلات دوسری جگہ ہیں، لیکن میں اشارتاً آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ جب مہمان آئے تو انہوں نے گھر گئے، پہلے تو کھانے کا انتظام ہوتا ہے، وہاں کوئی ہوٹل ووٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو مہمان آئے تو پہلے اس کے کھانے کا وقت بھی تھا، تو انہوں نے کھانے کا انتظام کیا۔ جب کھانا لا کے رکھا تو انہوں نے کھایا نہیں۔ تو عرب میں ایک دستور ہے کہ نمک حرامی نہیں کرتے، جس کا کھاتے ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ جب یعنی وجلون کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم تم سے ڈر رہے ہیں، تو ڈر دو قسم کے ہو سکتے تھے کہ ایک تو یہ
کچھ نقصان پہنچانے کے چکر میں تو ہمارا نمک نہیں کھا رہے، یا پہچان گئے کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتے کسی خاص مہم میں ایسے اگر آتے ہیں تو کسی خاص مہم کے لیے آتے ہیں تو بھی ان کو خوف کہ بھئی کیا بات ہے، یعنی کیونکہ پتہ تو نہیں تھا، تو پھر انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، تمہیں تو ہم خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، بیٹے کی خوشخبری بڑھاپے میں۔ اور اس میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو کہا تھا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اسباب اللہ کے محتاج ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ ہونے سے نہ ہونا نکال لیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال لیتا ہے۔ یخرج الحب حی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ پیدا کر دیتا ہے، مردہ سے زندہ، یہ عام اس کا قانون ہے۔ تو بہرحال وہ خوشخبری بیٹے کی، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کوئی علاج ہوگا یا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی ہوگی بیٹا، ایسے ہی ہوگا بنا کسی علاج کے، نہ تم بہرحال اس میں اتنا کچھ وہ نہیں ہے، لیکن خوشخبری لے کے آئے۔ پھر انہوں نے کہا قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، رب کی رحمت، دیکھیں مومن جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ ایمان خوف اور رجا کے مابین ہے، لیکن رب کی رحمت وسیع ہے، تو رب کی رحمت سے مایوسی جو ہے وہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اور دیکھیں اس میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک مومن، آپ اگر اپنا آپ اللہ کو حوالے کر دیتے ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت صحیح کر لیتے ہیں، سیدھے راستے پر چل پڑتے ہیں، اللہ کو منزل بنا کے رسول کے طریقے اور مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں، تو اب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تعمیل حکم کرنی ہے، سمعنا و اطعنا۔ ایک بات نوٹ کر لیں، آپ کا رویہ یہی ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے، مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی وقف کر دیتا ہے، وہ برسر عام کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو جب انسان دیکھیں اپنی نیت بھی اللہ کی کر لے اور اللہ کے راستے پر چلے بلکہ دوڑے، تو اب اس کو اپنے ماضی حال اور مستقبل کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی۔ 4 سال کا بچہ ہے، باپ مالدار ہے، فیاض ہے، مالدار ہے، کوئی کمی نہیں آنے دیتا، والدین یعنی مالی لحاظ سے خوب پورے ہیں، تگڑے ہیں، تو اب بیٹے کو کچھ فکر ہوگی کسی بھی بات کی؟ نہیں، ابو ہیں، امی کریں گی، ابو کریں گے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تو درجہ یعنی یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ ہم والدین کے ساتھ اس کے رویے کو ملائیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ ارحم الراحمین۔ پھر وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، لوگوں پہ بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ پھر رحمت، خاص رحمت جو ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو دیکھیں میں یہ ویسی بات کر رہا ہوں، بعض لوگ یعنی ایسا رویہ نہیں ہوتا، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ رویے نہیں ہوتے ان کے جو ہونے چاہیے۔ تو مومن کی زندگی تو اللہ کے لیے خالص ہوتی، یہ اللہ کا غلام ہوتا ہے، بننا چاہیے، اس کی کوئی خواہشیں نہیں ہونی چاہیے، آرزو ہی نہیں کوئی آرزو نہیں، سب کچھ اللہ، جو اللہ چاہے، ما تشاؤون الا انشاءاللہ۔ تو پھر زندگی کو یہ وقف کر دیتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب اس کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کسی چیز کی، اور مایوسی تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ مایوس کیوں؟ تو اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے مایوسی کی،
بس خوب خوش رہیں۔ ہو سکتا ہے، دیکھیں میری زندگی تو محدود ہے اور میں جو کچھ آپ کو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کل میں نہ ہوں، لیکن آپ خوش رہیں، مطمئن رہیں، اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کر دیں اپنے کاموں کو، اور کہہ دیں زبان حال سے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، جو نہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ آیت ہے، میں نے اپنے کاموں کو اللہ کے ان اللہ بصیر بالعباد، میں نے اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ جانا ہے۔ دیکھو علیم بصیر، واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون علیم، اسمع و ارى، میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، اننی معکم اسمع و ارى، مومن کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، کرو زندگی گزارو میری مرضی سے، میری رضاؤں کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرو، اننی معکم اسمع و ارى، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا ہونا چاہیے، بنانا چاہیے، ذہن ایسا بنانا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے پھر اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، سب کچھ اللہ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ پہ جب آپ چھوڑ دیں گے، وہ ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں تو میرے خیال سے ٹو دی پوائنٹ ہے، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ ومن تشبع بالہموم لا یبالی اللہ بأی واد ہلک۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ہے کہ جس نے اپنی تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، ہم آخرت ہی، کفی اللہ لجمیع ہمومی، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا، ومن تشبع بالہموم لا یبالی اللہ بأی واد ہلک، اور جس پہ پراگندہ ہو گئیں اس کی خواہشات، اس کے غم، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کس گڑھے میں جا کے وہ گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ تو جناب یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا آپ دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، اور اسی طریقے سے دیکھیں پیغمبر جو ہوتا ہے وہ ایک نمونہ ہوتا ہے، رول ماڈل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی ہدایت کی ہے۔ ہر پیغمبر کا یعنی قابل اطاعت ہوتا ہے، واجب الاطاعت ہوتا ہے ہر پیغمبر، اور ہمارے لیے تو آخری پیغمبر ہمارے کافی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بیان ہو رہا ہے پیغمبروں کی باتیں ہیں تو ان کو بھی آپ، وہ ایک ہی باتیں ہیں، کوئی فرق تو نہیں ہے۔ پیغمبروں کے ساتھ اللہ کا جو رویہ ہے یا مومنوں کے ساتھ وہ کوئی فرق تو نہیں ہے اس میں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا فما خطبکم ایھا المرسلون، فرشتوں تمہارا کیا مشن، کیا ہے تمہارا مقصد کیا ہے آنے کا؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم ایک نافرمان قوم کی طرف بھجوائے گئے ہیں۔ اور اب ظاہر ہے کہ دیکھیں لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور وہاں پہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ تو ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی بستی پر، یعنی عذاب، کسی بستی کو عذاب نہیں دیتا یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی رسول نہ بھیج دو، یہ قرآنی آیات کا مفہوم ہے۔ تو اس وقت یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس لوط علیہ السلام بھجوائے گئے تھے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ان کی وہاں ڈیوٹی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ایک مجرم قوم، تو مجرم تو وہ تھی، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ لوط علیہ السلام کی بات اور دعوت کو نہیں تسلیم کر رہے، وہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، یہ وہ۔ بہرحال تو وہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف بھجوائے گئے ہیں، الا آل لوط، مگر لوط کے گھر والے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ،
مگر اس کی بیوی. قدرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ہے رجوع. قدرنا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کرنا ہے. انہا لمن الغابرین کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی اس پہ بھی عذاب آئے گا. اچھا، اب اس میں ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ عذاب یا ثواب پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے یا رد کرنے پہ ہے. آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے من حیث القوم یا افراد کہ ہم نے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، بلکہ ہم نے آج ہم یہ یعنی ہم کہتے تو نہیں ہیں، لیکن در حقیقت اپنے پیغمبر کی دعوت کو نہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعوت ہے کیا. اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ اگر ہم یہ قوم اجتماعی طور پہ اس کو بتا بھی دیا جائے کہ بھئی دنیا نہیں، دنیا کے لیے جینا صحیح نہیں ہے، آخرت کے لیے جینا ہے، تو یہ قوم اس کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی دعوت کو ہم نے جھٹلا دیا ہے، حضور کی دعوت کو جھٹلا دیا ہے، جس طرح قوم لوط نے اپنے پیغمبر کی بات کو یعنی نہیں مانا بس. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا. آج بھی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے عذاب جو ہے وہ رویہ، وہ عادت، وہ سنت ہے، موجود ہے. آج بھی بعض افراد ناقابل اصلاح ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، ان کے دلوں پر تالے ہیں، ان کے دل سیاہ ہیں، بالکل سیاہ. اللہ کی بات نہ سنتے ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہیں، سن لیں تو پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر آپ دیکھ لیں یعنی ایک سرسری نظر سے دیکھ لیں، بالفعل ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. پریشانی، ٹینشن یہ ہمارا مقدر ہے، قومی یہ ہمارا وہ ہے، مرض ہے. ہم ناخوش ہیں کیونکہ ہم نافرمان ہیں، اور ہمیں خوشی مل بھی نہیں سکتی. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. جو اللہ کو، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کی زندگی اس پر تنگ گزرے گی، پریشان حال گزرے گی، وہ بدحال ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. خوشی دیکھیں، میں آپ کو کہتا ہوں خوشی صرف اللہ کی یاد میں ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو ایمان والے ہیں تو ان کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہیں، اور اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے. تو مسئلہ مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا بہت زیادہ توجہ طلب ہے کہ ہم نے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے. دیکھیں، آپ کا یہ کہنا کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ عذر آپ قیامت کے دن نہیں کر سکیں گے. آج بھی دیکھ لیں ہماری، دیکھیں توجہ کی بات ہوتی ہے. ایک بات اگر جاننا چاہیں تو اس کی کھوج میں پڑ جاتے ہیں. دنیا کے بارے میں بڑی دور دور کی کوڑیاں جو ہیں وہ لائی جاتی ہیں، یہ تو آپ کو سب پتہ ہے. یہ انسان اگر جاننا چاہے تو وہ جان سکتا ہے. عقل استعمال کرے، کسی کی بات سنے، کسی جاننے والے کے پاس جائے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ذکر والوں سے پوچھو، اللہ والے سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم. تو بہرحال یہ کوئی عذر نہیں ہے. آج تو یہ بات جو ہے میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نہ تو دین کی حقیقت کا پتہ ہے، اپنی حقیقت بھی ہمیں نہیں معلوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کیا یہ بھی نہیں معلوم، قرآن کیا ہمیں پیش کرتا ہے یہ بھی نہیں معلوم، قرآن کس طرف ہمیں لے جاتا ہے اس سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. جنت، دوزخ، اس کی حقیقت کے بارے میں ہم جاننا ہی نہیں چاہتے. بہت ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، بہرحال ہے. تو لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، آگے کا مضمون فلما جاء آل لوط المرسلون، جب وہ بھجوائے گئے وہ فرشتے پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس،
لڑکوں کی شکل میں، بیریش، امرت کہتے ہیں جو اصطلاحی لفظ ہے۔ قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام نے نہیں پہچانا، لڑکوں کی شکل میں، لڑکے ہی جانے۔ یہ دیکھیں علم جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے، اللہ چاہے تو علم دے دیتا ہے، نہیں تو نہیں دیتا، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ غیب بتا دیتا ہے، اپنے پیغمبروں کو بھی یہاں پہ نہیں بتایا۔ یوسف علیہ السلام قریبی کنعان میں کنویں میں تھے، یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ 22 سال بعد یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے وہ چلے ہیں، ان کو یہاں خوشبو آ گئی، انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے ایسا ویسا نہ سمجھو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ گئی۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، بس یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، قال انکم قوم منکرون، انہوں نے کہا کہ تم تو اجنبی ہو۔ اچھا، قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کے آئے ہیں جس میں یہ جھگڑتے ہیں۔ اللہ، یعنی شک کر رہے ہیں، جس چیز کے یمترون، شک، جس کے آنے میں یہ شک کر رہے ہیں، یعنی عذاب الہی۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ سے سچ کہتے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے آپ کو؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اب یہ میں یہاں پہ مضمون زیادہ ہے تو میں یہاں پہ رک جاتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون. جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے. قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم. انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون. وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو جیے. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے. قال فما خطبكم أيها المرسلون. پھر کہنے لگے کہ فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. البتہ ان کی عورت کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی. فلما جاء آل لوط المرسلون. پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے قال إنكم قوم منكرون. تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.